بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ نسل نو تک کے معارف منتقل ہو جائیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا اپنے دادا امام جعفر صادق کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد اس دنیا میں آئے، اور کیا شرف ہے، کیا مقام ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا کا کہ 148 ہجری 25 شوال جب امام جعفر صادق بستر شہادت پر تھے، ایک مرتبہ اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا، اے میرے بیٹے موسیٰ، عالم محمد کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے پوچھا، بابا جان عالم محمد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا، آپ کا وہ بیٹا جو میری شہادت کے کچھ دن کے بعد اس دنیا میں آئے گا، وہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا جو نور خدا سے دیکھتا ہے، جو اسرار الہیہ کا حامل ہے، جس کا سینہ اسرار الہیہ کا گنجینہ ہے، عالم محمد، جسے امام جعفر صادق جیسا امام اپنی زبان سے عالم محمد کہہ کے جائے، اس امام کا شرف کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اس لیے جس طرح سے پہلے علی نے دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر تیسرے دن 16 رجب کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور پوچھا کہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں، تورات، انجیل، قرآن، زبور، اسی طرح سے 148 ہجری 11 ذیقعد علی ابن موسیٰ الرضا کا نور جب دنیا میں آیا، 55 سالہ حیات طیبہ ہے، اور آپ سے متعلق ابن حجر اسقلانی نے لکھا، آپ سے متعلق امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، آپ سے متعلق صاحب ینابی المودع سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا، اہل سنت علماء نے لکھا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا امام راغب اصفہانی نے آپ سے متعلق یہ کلمات کہے کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن۔ کون ہے علی ابن موسیٰ الرضا؟ کہا کہ آپ کا سارا کلام جب گفتگو کرتے تھے یا کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے یا اپنے گفتگو میں کوئی مثال لے کے آتے تھے تو سارے کا سارا قرآن بیان کرتے تھے، سارے کا سارا قرآن بیان کرتے تھے۔ 55 سال حیات طیبہ، اور دیبل خزائی کو جب آپ نے پہران عطا کیا، جب آپ نے اپنی جد کی لیے مجلس ازار رکھوائی اور مجلس کے بعد 10,000 درہم عطا کیے دیبل خزائی کو، اور اس کے بعد ایک پیرہن عطا کیا اور فرمایا دیبل اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا، اس پیرہن کو پہن کر میں نے 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کی ہے، اور اس پیرہن کو پہنے ہوئے اس حال میں میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ یہ امام کی زندگی کا معمول ہے۔ آپ سے متعلق اہل تسنن، اہل تشیع، مورخین نے، محدثین نے یہ جملے تحریر کیے کہ ساری زندگی امام علی ابن موسیٰ الرضا کا یہ معمول تھا کہ ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ ابا سلط ہروی نے استفسار کیا آپ کے صحابی نے، فرزند رسول آپ ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے میں اس سے جلد بھی قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ حکم خدا ہے تدبر، تعقل اور تفکر کا، اس لیے رک کر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آپ کا شرف، یہ آپ کا مقام، یہ آپ کا علم اور آپ کا اخلاق اور آپ کی جود و عطا اور آپ کی باقی صفات۔ وقت محدود ہے، میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ جود و عطا سے متعلق امام کی یہ سیرت جسے عامہ و خاصہ نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ ابھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، امام کا 9 ذی الحج کا یہ عمل سنی شیعہ محدثین نے لکھا ہے۔ جب مدینے میں تھے تب بھی، اور 3 سال جو آپ خراسان میں رہے، 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک امام 9 ذی الحج کے دن روز عرفہ صبح کے وقت طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتے تھے اور اعلان کرواتے تھے کہ جو مفلوق الحال ہے، تو ہی دست ہے، تو ہی دامن ہے، غریب ہے، مستحق ہے، جس کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں، جائے میرے گھر سے اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تک گھر کا تمام اثاثہ ختم نہیں ہو جاتا تھا، امام علی ابن موسیٰ الرضا گھر کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے۔ یہ امام کا انداز رہا ساری زندگی، اور 3 سال باقی مدینے کے 52 سال الگ ہیں، لیکن 3 سال جو خراسان میں گزارے، آپ کی حیثیت ولیعہد سلطنت ہے۔ آپ پورے 36 ممالک میں آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے، 36 ممالک کے ہر دیہات میں، قریے میں، ہر شہر میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ ولیعہد سلطنت
ہے مامون اور رشید کے بعد جب بھی کسی ملک سے کوئی سفیر آتا ہے, گورنر آتا ہے, کوئی بھی بڑے سے بڑا افسر آتا ہے, سردار آتا ہے اور وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, تحفے لے کے آتا ہے, قیمتی ترین تحائف ہے, سونے چاندی کے برتن ہیں, قیمتی قالینیں ہیں, پارچے ہیں, اور امام ہر سال 9 ذی الحج کے دن گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر اعلان کروا دیتے کہ جس کو جو چاہیے میرے گھر سے لے کے جا سکتا ہے. فضل ابن سہل جو مامون الرشید کا وزیر تھا, 9 ذی الحج کو جب دن کے وقت آیا اور دیکھا کہ دھڑا دھڑ لوگ قیمتی ترین برتن اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا, آگے بڑھا اور امام علی ابن موسیٰ الرضا سے عرض کرنے لگا, فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے, جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی صرف کر دیتا ہے, آپ تو اسی طرح سے لٹائے جا رہے ہیں. یہ مفلوق الحال بیچارہ لوگ, شاید ان کی ضرورت کم ہو لیکن آپ نے اذن عام دے رکھا ہے, جس کو جو چاہیے اٹھا کر لے کے چلا جائے. فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. امام نے فرمایا نہ, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. میرے نزدیک علی ابن موسیٰ الرضا کے نزدیک تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ امام نے فرمایا خسارہ اور نقصان تب ہوتا کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا اور مال یہی چھوڑ کے چلا جاتا. میں نے تو جہاں جانا ہے خزانے پروردگار میں اپنے لیے اس مال کو پہلے سے ذخیرہ کر رہا ہوں. یہ سیرت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا, اور یہ انداز ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پہلے کھانے کا بہترین حصہ الگ کرواتے تھے اور پھر اپنے شہر کے فقراء اور مساکین اور توحید دست اور توحید دامن افراد کے لیے روانہ کرتے اور اپنے غلام سے کہتے کہ جلدی پہنچانا تاکہ میں بھی کھانے کا آغاز کر سکوں. اور پھر جب کھانا شروع کرتے اپنے تمام غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر شریک کر لیتے. اور فضل ابن سال جب گھر کے اندر آیا اور دیکھا دسترخوان پر سارے غلام امام کے ساتھ کھانے میں مشغول ہیں تو کہنے لگا فرزند رسول, آپ فرزند رسول امام وقت ہیں, ولی عہد سلطنت ہیں, ان معمولی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا جب ان کا اور میرا رب ایک ہے تو دسترخوان کے ایک ہونے میں کیا برائی ہے. یہاں تک کہ امام جب کھانا کھا چکے تو کہا کہ وقت نماز قریب تر ہے, نماز کے لیے اٹھے اور جب وضو کرنا چاہا تو فضل ابن سال وزیر اعظم سلطنت کا مرعوب ہوا, متاثر ہوا, آگے بڑھا کہ فرزند رسول اجازت دیجیے کہ میں آپ کو وضو کرواتا ہوں. اس نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا, کہا میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالوں تاکہ آپ وضو کریں. امام نے فرمایا تو اسلامی سلطنت کا وزیر ہے, کم سے کم تجھے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واجب میں اور وضو میں دوسرے کی شراکت سے وضو نہیں ہو سکتا ہے. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ہیں, جہاں تک کہ آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے. 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے. ان 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال ہارون الرشید کے دور حکومت میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور ہارون الرشید جس کی کل حکومت 23 سال تھی, 170 ہجری میں اس کی حکومت شروع ہوئی اور 183 ہجری تک اس نے 193 ہجری تک 23 سال حکومت کی. 183 ہجری تک 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں اس نے حکومت کی اور اگلے 10 سال اس نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے عہد امامت میں حکومت کی. اور امام علی ابن موسیٰ الرضا جب کربلا جاتے, کوفہ جاتے, مکہ, مدینہ, حجاز, طائف, مختلف مقامات پر علنی طور پر ہارون کا نام لے کر اس کی مخالفت کرتے تھے. یہاں تک کہ صفوان بن یحییٰ جن کا لقب جمال ہے, یہ 7ویں امام کے بھی صحابی ہیں, 6ٹھے امام کے بھی صحابی ہیں, 8ویں امام کے بھی صحابی ہیں. عرض کرنے لگے فرزند رسول اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں آپ یوں کھل کر ہارون الرشید کی مخالفت نہ کیا کریں. امام نے پوچھا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہا جس طرح سے اس نے آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم کو 16 سال زندان میں رکھا, بعد میں شہید کروا دیا, مبادا آپ کو بھی قید میں نہ ڈال دے, آپ کو بھی شہید نہ کر دے, اس لیے احتیاط سے کام لے. تو امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا سنو صفوان بن یحییٰ کہ جب ابو جہل میرے نانا محمد مصطفیٰ کو قتل کی دھمکی دیتا تھا تو اس کی قتل کی دھمکیوں کے جواب میں میرے جد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر, کہا اے لوگوں یاد رکھنا اگر ابو جہل مجھے قتل کرنے کے ارادے اور منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو مجھے ہرگز اللہ کا رسول نہ سمجھنا. کہا اے صفوان میں علی ابن موسیٰ الرضا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میرے نانا محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرے قتل کے منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا, میں اسی طرح سے کہتا ہوں کہ اگر ہارون الرشید میرے قتل میں کے منصوبے اور سازش میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ سمجھنا.
10 سال ہارون کے زمانے میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور پھر 193 سے لے کر 198 ہجری تک 5 سال محمد امین جو زبیدہ کا بیٹا تھا اس نے حکومت کی، اور پھر 198 ہجری میں جب امین مامون الرشید کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اب مامون الرشید کی حکومت کا آغاز ہوا۔ 198 ہجری سے لے کر 218 ہجری تک 20 سال حکومت کی۔ یہ امین ایک زبیدہ کا بیٹا تھا جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، لیکن مامون الرشید کنیز کا بیٹا تھا، ایک بد شکل خاتون تھی کنیز تھی جس کا نام مراجل تھا۔ اور جب زبیدہ اور ہارون الرشید شطرنج کھیل رہے تھے تو شرط رکھی تھی کہ جو جیتے گا دوسرا اس کی بات کو مانے گا، تو یہاں پر ہارون الرشید سے زبیدہ نے شرط منوائی تھی کہ تمہیں اس خاتون کی قربت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مراجل بد شکل کنیز ہے کہ جس سے کراہت محسوس ہوتی تھی ہارون کو، تو اسی سے پھر نتیجتاً بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام مامون الرشید تھا۔ اس سے متعلق مولا متقیان نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ بنو عباس میں کا 7واں ان میں سب سے زیادہ ذہین ہوگا، زیرک ہوگا، سیاست مدار ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ یہ مامون الرشید 170 ہجری میں یہ پیدا ہوا، اور 170 ہجری میں جس دن یہ پیدا ہوا اسی دن ہارون کی حکومت شروع ہوئی، اور پھر 218 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کے زمانے میں امام علی ابن موسیٰ الرضا نے 5 سال امامت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ یہ کل 20 سال آپ کا عہد امامت ہے، جن میں سے 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے۔ پھر خراسان میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، جہاں پر خود ہارون کی قبر ہے، اس کی قبر کے قریب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ امام کی زندگی جو عرصہ 3 سال آپ نے گزارے خراسان میں، وقت نہیں کہ اس سے متعلق کچھ بیان کروں، لیکن جو شجاعت ہے، ایسا نہیں کہ آپ جب مدینے میں تھے تو ہارون کی مخالفت کرتے تھے، امین مامون کی نام، جب امام خراسان آ گئے ان 3 سالوں میں آپ کا انداز کیا تھا کہ خود مامون کے دربار میں تشریف فرمائے، اور ایسے میں مدینہ سے 2 شخص آئے امام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، اور جب وہ 2 افراد آئے امام سے ملنے کے لیے تو جب مل کر جانے لگے امام نے فرمایا، ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز قصر ادا کرنا، دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھنا۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا دوسرا پریشان ہو گیا۔ آپ دیکھیے آپ اہل ملتان ہیں، جیسے گرمی کا موسم ہے، عام طور پہ بعض افراد گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر سیر و سیاحت کے لیے، کوئی بنی چلا جاتا ہے، کوئی کاغان چلا جاتا ہے، کوئی گلگت بلتستان چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دوسرے شہر چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ اگر آپ 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے نماز روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل میں گناہ کی نیت رکھتا ہے، گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کی نماز قصر نہیں ہے، اس کا روزہ قصر نہیں ہے، اسے نماز بھی مکمل پڑھنا پڑے گی۔ مثلا نعوذ باللہ خاکم بدن، صرف سمجھنے کے لیے اگر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں لاہور جا کر شراب خریدوں گا، شراب پیوں گا، تو اسے سفر میں نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ سہولت صرف ایسے انسان کے لیے کہ جس کا سفر مباح ہے، جس کا سفر جائز ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ 2 افراد دونوں مدینے سے آئے، اور جب امام کے پاس بیٹھے امام نے ایک سے فرمایا تم نماز قصر ادا کرنا، دوسرے سے فرمایا تم نماز پوری ادا کرنا، اور مامون الرشید بھی موجود ہے، وہ بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے کہ ایک مرتبہ اس دوسرے نے سوال کیا فرزند رسول جب ہمارا فاصلہ ایک جیسا ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہم دونوں مدینہ سے آئے ہیں، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں، تو یہ قصر پڑے میں کیوں پوری پڑھوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر مباح ہے، لیکن تمہارا سفر سفر معصیت ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہا یہ صرف میری زیارت کے لیے مدینہ سے خراسان آیا، تو میرے ذریعے سے وقت کے حکمران سے قریب ہونا چاہتا ہے، طاغوت سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ جرأت اظہار ہے، یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شجاعت ہے، اور جو جود و عطا ہے آپ کا جو انداز ہے، یہاں تک کہ خود جب خراسان تشریف لے کے آ گئے تو اپنے بیٹے امام محمد تقی کے لیے خط روانہ کیا۔ کہا اے میرے بیٹے محمد تقی، ہر روز جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں مسجد نبوی کے لیے تو آپ کو مرکزی دروازے سے جانا چاہیے۔ آپ کے غلام آپ کو مجبوراً گھر کے عقبی دروازے سے لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے، اور وہ غلام یہ نہیں چاہتے کہ جو فقیر اور جو تنگ دست اور غریب افراد آپ کے گھر کے باہر دروازے کے باہر صفیں باندھ کے کھڑے حالت انتظار میں کہ آپ ان کی مدد کریں گے، وہ اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی میرا خط آپ تک پہنچے تو آپ نے عقبی دروازے سے نہیں جانا، اس کے بعد ہمیشہ مرکزی دروازے سے جانا ہے۔ اور کیا انداز ہے، کیا سیرت کی جہتیں ہیں، پہلو ہیں۔ جناب ذاکر سید الذاکرین تشریف فرمائے، میں آپ کے مرف کا سفر بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ حدیث قدسی جو آپ نے بیان کی وہ اہم ترین پہلو آپ کی شخصیت کا، لیکن اب وقت نہیں بچا اس لیے
انہی لفظوں پر رک رہا ہوں, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آپ کی شخصیت کے ہزارہ پہلو ہیں, ہزارہ جہتیں ہیں, ڈائمینشنز ہیں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں کچھ کی طرف اشارہ کر سکوں. یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا, یہ آپ کی شخصیت ہے, یہ آپ کی عظمت ہے, یہ جود و عطا ہے, یہ زہد ہے کہ خود مامون الرشید کا یہ جملہ ہے کہ میں نے پوری کائنات میں اپنی ساری زندگی میں امام علی ابن موسیٰ الرضا سے بڑا عابد, آپ سے بڑا زاہد, آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے. یہاں تک کہ کئی دانشور مسلسل 3 شب و روز آپ سے مسلسل سوال پوچھتے رہے اور آپ نے ہزاروں سوالوں کا جواب دیا اور کسی ایک سوال کے جواب میں نہیں کہا کہ لا ادری, میں یہ نہیں جانتا. اور صرف نماز کے وقت امام اٹھتے تھے. یہاں تک عمران صابی جو بہت بڑا دہریہ تھا, منکر خدا تھا, ستارہ پرست تھا, امام سے گفتگو کر رہا تھا. این ظہر کی نماز کا وقت آیا, امام اٹھنے لگے, کہنے لگا فرزند رسول کچھ لمحے اور بیٹھیے, میری کیفیت بدل رہی ہے, میں منقلب ہو رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ کے دین کو قبول کروں. فرمایا تم دین کو قبول کرو یا دین کو قبول نہ کرو, علی ابن موسیٰ الرضا اپنے خدا سے ملاقات میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کر سکتا. یہ معیار امامت ہے. یہاں تک کہ ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, جیسی نماز تمام کی اور پلٹ کر آئے تو عمران صابی آپ کے قدموں میں گر چکا تھا کہ یقیناً آپ کی امامت پر حق ہے اور آپ ہی خلیفہ خدا, آپ ہی جانشین خدا ہیں. آپ کی زندگی کے باقی پہلو کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہاں تک کہ کس طرح سے آپ نے عزاداری کی ترویج کی, جو 3 سال آپ خراسان میں رہے, اور کس طرح سے آپ مجلس عزا برپا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس سے بے تن کیا کرتے تھے, در حالی کہ خراسان پہنچنے کے بعد آپ نے منع فرما دیا تھا, بنو عباس کو روک دیا تھا, لیکن جب محرم شروع ہوتا تھا ایام عزا میں خود سیاہ لباس اور سر سے امامہ اتار دیتے تھے اور برہنہ پا خراسان کی گلیوں میں چلتے تھے اور مجلس عزا برپا کرتے تھے. جس طرح سے میں نے کہا دیبل خزائی کو 10,000 درہم بھی دیے, وہ پیرہن بھی عطا کیا. یہ پیرہن جس سے متعلق جو جملے آپ نے بیان کیے, یہاں تک کہ دیبل خزائی سے کہا کہ آپ آؤ آ کے مرثیہ پڑھو اور آ کر شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کے لیے مرثیہ بیان کرو. تفصیلی مصائب آپ سنیں گے. تکمیل مجلس کے لیے چند جملے, کیا مقام ہے, کیا شرف ہے, کیا مظلومیت ہے اہل بیت ہے اور ائمہ نے کس طرح سے جناب علی اکبر کی مظلومیت سے متعلق. یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ خود شہاب الدین جو چوتھے امام, امام علی زین العابدین کے اصل میں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جو مکہ میں بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا, لیکن جب امام علی زین العابدین کے ذریعے سے اس نے نور ہدایت حاصل کیا تو ایک مرتبہ امام کا مرید ہو گیا, اس کا سارا خاندان, اس کی اولاد, اس کے بچے. اور جب اس کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی, محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کی عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ جس کی حکومت 99 ہجری میں شروع ہوئی اور 201 ہجری میں جا کے 102 ہجری میں ختم ہو گئی. یہ 2.5 سال حکومت کی. پہلے احادیث پر پابندی تھی اور جب احادیث کا کام دوبارہ شروع کیا تو اسے احادیث کو جمع کرنے کے لیے سربراہ معین کیا گیا. امام المحدثین محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اپنے زمانے کا بنو امیہ کا چیف جسٹس, جب بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے کہا بابا میری خواہش ہے کہ امام علی زین العابدین بھی ہماری شادی میں شرکت کریں. تو چلو چل کے امام سے مدینہ میں خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری شادی میں شرکت کریں. جب باپ اور بیٹا سفر کر کے پہنچے مدینہ میں اور امام علی زین العابدین سے خواہش کی کہ فرزند رسول میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت کریں, تو امام نے فرمایا اے محمد ابن مسلم ابن شہاب, ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ یہ سنا تو بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ کہا بابا اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو میں ہرگز شادی نہیں کروں گا. تو ابن شہاب زہری نے امام سے کہا کہ میرا بیٹا اپنی شادی کو آپ کی شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے. جب امام نے سنا اچھا تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے, اگر چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرے اور اس مجلس عزا میں ایک مرثیہ خان کو بلانا اور اس مرثیہ خان سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کر. کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں علی اکبر کی شہادت کا. کیوں دیبل خزائی سے امام علی ابن موسیٰ الرضا خواہش کرنے کہ اے دیبل شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی شہادت تو ان کا وداع بیان کرو. یہاں تک کہ میرے عزیزوں میں نے خود پڑھا مقتل کی کتابوں میں کہ سید الشہداء امام حسین کے بعد تمام شہداء کربلا میں سب سے مشکل وداع شبیہ رسول جناب علی اکبر کا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر کے وداع کی
نوبت آئی تو میں دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میں چلتا ہوں قریب آیا، دیکھوں کیا وجہ ہے، کیوں خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے اٹھتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جیسے ہی علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد، بچوں سے رخصت ہونے کے بعد باہر آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی بیوی آپ کا دامن تھام لیتی ہے، کوئی بچہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اے شبیہ رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے۔ بڑی مشکلوں سے رخصت ہوئے اور پھر اپنے بابا حسین سے کیسے رخصت ہوئے، جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ امام حسین نے روز عاشور کسی شہید کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیے جو جناب علی اکبر کے لیے استعمال کیے۔ جیسے علی اکبر کو روانہ کیا، ایک مرتبہ فرمایا سنو علی اکبر یا بنیا مہلا مہلا، یا بنیا مہلا مہلا، اے میرے بیٹے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا۔ علی اکبر آہستہ آہستہ چلنا، اور علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ جناب علی اکبر کی سواری چلی، میں نے پڑھا جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے یا ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اونگے منہ کربلا کی زمین پر گرے، حسین اونگے منہ کربلا کی زمین پر گرے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، چلتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا اے کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ کیسا بیٹا ہے علی اکبر؟ حسین ابن علی نے کسی انسان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ گواہ قرار دے۔ جب علی اکبر کو روانہ کیا، اللہ کو گواہ قرار دیا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ جملے کہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کی اس کائنات میں سب سے بڑی شبیہ ہے۔ کس طرح سے جنگ کی ہے، یہاں تک کہ 180 دشمنوں کو فنار کیا، بڑے بڑے دلاور آپ کے مقابلے میں آ رہے تھے، حرف غلط کی طرح سے مٹا رہے تھے، یہاں تک کہ سنان ابن انس نے ایک جملہ کہا علی اکبر آپ تو داد شجاعت دے رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، لیکن مڑ کر خیام کی طرف تو دیکھیں، کسی نے آپ کے خیمے کو آگ لگا دی۔ جیسی جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، معاف کیجئے گا اس شقی کے ہاتھ میں طولانی نیزہ تھا، اس نے نشانہ لے کر وہ نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں مارا۔ یہ مشکل مراحل ہیں، میں ان کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنے خوددار تھے جناب علی اکبر کہ جب نیزہ لگا اور آپ ڈگمگانے لگے، خود کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور آپ کے سینے کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانے لگا، اور گھوڑے کو سمجھ نہیں آیا، واپس خیام کی طرف جانے کے بجائے وہ دشمنوں کے لشکر میں چلتا چلا گیا۔ اور پھر سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل الہوف میں یہ جملے لکھے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، جس کے پاس پتھر تھا، جس کے پاس نیزہ تھا، جس کے پاس تلوار تھی، فقتلوہ اربا اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین پر گر رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ آواز بلند کی بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ حسین کیسے پہنچے میں نہیں بتا سکتا، کیا ہوا تفصیلات ہیں، لیکن وہ مرحلہ جب حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا، میں نے پڑھا 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین، علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ ثانیہ زہرا جو در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی سے اب علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، ایک مرتبہ بنو ہاشم کے بچوں کو جمع کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف دوڑے، سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور حالت کیا ہے، امام حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اب ماما گلے میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعد العفا، بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک،
بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا. آخری جملہ عرض کرتا ہوں، جب علی اکبر کی لاش پہنچی میں نے پڑھا ہے خیام میں ایسا گریا ہوا تو روز عاشور دوبارہ اس طرح سے گریا بلند نہ ہوا کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع ہوئی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فضا شاید ام لیلا کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہے، جاؤ جا کر ام لیلا کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور سنیں جب پہنچی ہے فضا اس خیمے میں جہاں ام لیلا کا قیام تھا تو کیا دیکھا، بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، کبھی ایک طرف گر جاتی ہے کبھی دوسری طرف گر جاتی ہے. فضا حیرت سے پوچھتی ہے ارے بی بی کیا ہوا ہے، کیوں دوڑ رہی ہے، کیوں بار بار گر رہی ہے؟ کہا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، ارے میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک